الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہودی لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے نواز رکھا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس یقیناً ہم نے ہی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ہی انہیں بہت بڑا ملک عطا کیا۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خطبات جمعۃ المبارک میں بعض انتہائی اہمیت کے حامل موضوع چل رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، اور ان میں بیان کردہ امور، معاملات، اعمال اس کا تقریباً ہر شخص ہی شکار ہے، الا من رحم ربی، اس سے وہی بچا ہے کہ جس پر رب تعالی کا رحم و کرم ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پہلے ہی نشاندہی فرما دی۔ طویل حدیث ہے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعے ذکر کروں گا، لیکن اس کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم، تمہارے اندر بھی پہلے والی جو امتیں ہیں ان کی بیماریاں
جڑ پکڑ رہی ہیں، عام ہو رہی ہیں، جس طرح پہلے والی امتوں کے اندر بعض بیماریاں تھیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، حسد کرنا، دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، بالکل اسی طرح اس امت کے اندر بھی یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہ صورتحال ہے، تو پھر ان کے گزرنے کے مدتوں بعد آج کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو پھر نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم ان چیزوں کا شکار ہو کر آج ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غموں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہر شخص اس قدر ان کا شکار ہے کہ ان کے علاج کے متعلق اس کے کان میں کوئی بھی آواز پڑتی ہے وہ فوراً خبردار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دکھوں کا مداوا مجھے یہیں سے ہو جائے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان بیماریوں کو ذکر کیا، ان کی قباحتوں کو ذکر کیا، ان کے اثرات کو ذکر کیا، ان کے نتائج کو ذکر کیا، وہیں پر ان کا علاج بھی بتایا، تاکہ اگر کسی بھی دور میں امت ان چیزوں کا شکار ہو تو امت کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہوں، اور وہ دیگر امور میں اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینے کے ساتھ ساتھ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہی رہنمائی لیں۔ تو آئیے ایک بیماری، امر اور معاشرتی معاملے کا کچھ ذکر ہوا، اور وہ ہے نظر بد۔ آج سے میں جو موضوع شروع کرنے لگا ہوں وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے بچاؤ ہر شخص کے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے تو اللہ کے نبیوں کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے بھائی کے قتل پر اتر آتے ہیں، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہ چیز ہے حسد، حسد کرنا، اور پھر اس حسد کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے انسان کو گھیر لیتی ہیں، پھر زندگی پرسکون نہیں گزرتی۔ اسی لیے دانا اور حکمت والے لوگوں کا ایک قول ہے، ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش، تین قسم کی بیماریاں ایسی ہیں، تین بیماریاں، یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر کسی کو لگ جائے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی۔ کون سی ہیں وہ تین بیماریاں؟ الحقد والحسد وسوء الخلق، دل میں بغض رکھنا،
نمبر 2 حسد کرنا، اور نمبر 3 برا اخلاق رکھنا۔ جس میں یہ 3 بیماریاں ہوں یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بیماری ہو، لا یہنأ لصاحبها عیش، اس بندے کی زندگی پھر اچھی گزر ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ لاکھ کوشش کر لے، ٹوٹکے کر لے، چیک اپ کروا لے، وظیفے کر لے، عبادتیں کر لے، جب تک یہ بیماری ختم نہیں نہ ہوگی اس وقت تک اس کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایمانی لحاظ سے کمزور، حسد کا شکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر ناراض رہتا ہے، اس کے فیصلوں پر، اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، دل کے اندر بغض ہے، پھر دل کی بیماریاں لگتی ہیں، پریشانیاں، غم ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ حسد کہ جس کے کرنے سے انسان کئی ایک بیماریوں میں گر جاتا ہے۔ اور حسد کس چیز کا نام ہے؟ اہل علم و زبان نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمنی زوال النعمت عن صاحبها۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، اب تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ کہیں کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ یا دوسری تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها۔ اپنے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اور پھر اس کو ناپسند کرنا، اچھی ہی نہیں لگتی، گوارا ہی نہیں ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اب اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ پھر بعض صورتیں، بعض اوقات بندہ کہتا ہے اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے، بعض اوقات کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ یہ سب حسد ہے۔ آپ نے کسی کے پاس اچھی سواری دیکھی، آپ کڑنے لگ گئے، جلنے لگ گئے، حسد کرنے لگ گئے کہ اس کے پاس سواری ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ اور اس چیز نے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک کو گھیر رکھا ہے۔ کلاس میں طلبہ ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک طالب علم کامیابی حاصل کر رہا ہے، ایک حسد کر رہا ہے، یہ کیوں ہر امتحان میں اچھے نمبر لے لیتا ہے، یہ کیوں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن کیوں آتی ہے، لہذا پھر حسد اس کا کسی طرح بیڑا غرق کرنا ہے، یہ نہ نمبر لے، یہ پوزیشن نہ لے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے۔ کسی کے پاس حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، جمال دیکھا تو حسد شروع، اچھا گھر دیکھا تو حسد شروع، کسی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھا تو حسد شروع۔ پھر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے اب وہ حربے استعمال کروں کہ جن کی وجہ سے میرے اندر جو حسد کی لگی ہوئی آگ ہے نا وہ کسی طرح بجھے اور مجھے سکون ملے کہ جب میں دیکھوں اگلا بندہ جو بڑا خوش ہے، بڑی موجوں میں ہے، وہ جب ناخوشی کی حالت میں ہوگا، غموں میں ڈوبے گا، روئے گا تو مجھے سکون ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے حسد کرنے والے کی زندگی کبھی اچھی گزر ہی نہیں سکتی۔ ایک کا بیڑا غرق کرے گا اس سے حسد کر کے تو دوسرے سے شروع کر دے گا، دوسرے سے اس کو کچھ سکون ملے گا تو سکون نہیں، اگلے کے ساتھ اس کا حسد شروع ہو جائے گا، لا یہنأ عیش، اس کی زندگی کبھی اچھی گزر ہی نہیں سکتی۔ ہاں اس کے برعکس ایک اور چیز ہے، دیکھیں نا جی، متبادل موجود ہے، اور وہ چیز ہے رشک کرنا۔
رشک کیا ہے؟ آپ نے کسی کے پاس نعمت دیکھی، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کو نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کہتے ہیں جو اللہ نے چاہا وہی کیا، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں، اللہ اس کو بھی مبارک کرے اور اللہ مجھے بھی عطا کرے، میرے پاس بھی یہ نعمت ہو۔ اس کو نعمت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اگر مجھے نعمت ملنی ہے تو وہ بھی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی، اللہ کی تقسیم پر راضی، دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دعا دیتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، اس کو کہا گیا ہے رشک۔ اور بعض اوقات احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے حسد کا کلمہ استعمال کیا، لیکن سیاق و سباق آپ کے فرامین مبارکہ کا وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر معنی حسد والا ہے یا کہ رشک والا ہے۔ حسد کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، جبکہ رشک کرنا جائز ہے اور حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو، لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کی صفات ایسی ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشک کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر رشک کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں بعض صفات ہیں دیگر احادیث میں، ان صورتوں میں آپ رشک کر سکتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، کسی کے پاس آپ اچھائی دیکھتے ہیں، نعمت دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ رشک کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر جو اس حدیث میں ذکر ہونے جا رہی ہیں نا، دو باتیں، ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہر مسلمان کو ہی رشک کرنا چاہیے۔ کسی میں دیکھو تو خواہش کرو، تمنا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی کاش یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کر دے، اللہ اس کو بھی مبارک کرے۔ تو فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں ایسی ہیں جن میں رشک کرنا بالکل جائز، کرنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں آپ ہوشیار رہیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں، جس میں یہ نعمت دیکھیں رشک کریں۔ کیا ہیں وہ دو نعمتیں، وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک تو وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دیا ہے اللہ نے؟ کیا دیا ہے؟ قرآن۔ قرآن تو ساری امت کو ملا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اگلی بات سنیے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، قرآن ملا تو ساری امت کو ہے، لیکن رشک کس پہ کرنا ہے؟ اس خوش نصیب پہ جس کو اللہ نے قرآن دیا۔ اب وہ رات کی گھڑیاں ہیں، دن کی گھڑیاں ہیں، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، سپہر ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، رشک کرتا ہے، یار کمال ہے، یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کو یہ نعمت مبارک کرے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ رشک۔ یہ جائز ہے، یہ کیا کریں، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے یہ رشک کرنے کی بدولت، یہ نیت، یہ اندر خواہش رکھنے کی بدولت جتنا اجر اللہ اس کو دے رہا ہے نا، اتنا ہی اجر رشک کرنے والے کو بھی اللہ دے رہا ہے، مفت میں ہی، صرف نیت پر، یا اللہ مجھے بھی قرآن کہیں یاد ہو جائے، مجھے بھی سپارے یاد ہو، میں بھی اسی طرح پڑھوں، میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نفلوں میں ویسے
بس میری زبان پر تیرا قرآن، تیرا کلام جاری رہے۔ یا اللہ میری یہ تمنا ہے، میں اس کو دیکھ کر رشک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا یہ جائز ہے، یہ کرو۔ اور اس کے برعکس آپ کہیں بڑا خوبصورت قرآن، یہ بڑی بیماری ہے، قرآن پڑھنے والوں میں بھی بڑی بیماری ہے۔ حسد کریں گے، اچھا یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، لوگ اس کا قرآن بڑا سنتے ہیں۔ ہمیں علم ہے ایسے بیچارے قرائے کرام کا بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے، لیکن کسی کا حسد ایسا اس نے بیڑا غرق کیا کہ ان کے پاس وہ نعمت رہی نہیں۔ کیوں؟ حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کرہ النعمت عند الغیر، دوسرے کے پاس نعمت اس کو اچھی لگتی نہیں ہے، اب کوشش کرتا ہے اس سے کسی طرح چھن جائے۔ اب یہ حسد ہے، وہ اچھا بیان کرتا ہے، اچھا خطاب کرتا ہے، اس سے حسد کرنا شروع کر دینا۔ تو آئیے جانیے، پہلا خوش نصیب آدمی جس پہ آپ نے رشک کرنا ہے وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دولت عطا کی ہے۔ اب وہ دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، رات کی گھڑیوں میں، دن کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور آپ دعا دیتے ہیں، آپ رشک کرتے ہیں، کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، میں بھی اسی طرح پڑھوں۔ یہ رشک ہے، جائز ہے، اور مفت میں آپ اجر کما رہے ہیں۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ اب مال تو اللہ نے سب کو ہی دیا، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت مال ملا ہوا ہے، لیکن قابل رشک کون ہے؟ فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں، وہ دن کی گھڑیوں میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہ قابل رشک ہے کہ آپ اس پر رشک کریں، اللہ اس کو یہ مال مبارک کرے، اللہ مجھے بھی عطا کرے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں۔ یہ ہے قابل رشک آدمی۔ اللہ نے مال تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے نا، لیکن یہ خرچ کرنے کی توفیق، یہ دل کی غذا اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ بندہ حریص نہیں رہتا، لالچی نہیں رہتا، مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتا، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ نعمت کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ نعمت مل گئی نا، وہ بندہ کیا ہے؟ قابل رشک۔ اس پر رشک کرو، اللہ مجھے بھی کہیں تم مال عطا کر دینا تو میں اسی طرح تیری راہ کے اندر خرچ کروں۔ اب اگلی بات میرے عزیزوں یہ جانیے، حسد کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حسد کرنا مسلمان کا، مومن کا کام نہیں، کیونکہ مسلمان مومن تو اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ میرا رب ہے سب کو دینے والا، میرا رب ہے سب کو نوازنے والا، تو مجھے کیا پڑی ہے میں ایسے ہی گھٹن محسوس کروں، کڑتا رہوں، اللہ نے اس کو کیوں دے دیا، اس کے پاس کیوں ہے؟ در حقیقت یہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اب پڑھیے ذرا سورۃ النساء، اللہ نے یہودیوں کے عقائد، نظریات، اعمال ذکر کیے، بڑے جلتے تھے ظالم۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، سیدنا اسحاق، سیدنا اسماعیل علیہم السلام ایک نبی کے دونوں بیٹے ہیں، لیکن یہ یہودی ظالم آل اسماعیل سے حسد کرتے۔ اور حسد کی ایک وجہ یہ تھی مین کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آل اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، آل اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں؟ یہ تھا ان کا حسد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کو جب جواب دیے نا تو ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ رب نے ان سے پوچھ کے کسی کو نبی رسول بنانا ہے، یا یہ کسی کو نبی رسول بنانے والے ہیں؟ جب ان کا اس سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں تو پھر اس معاملے میں ان کو جلنے کڑنے حسد کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے فرمایا در حقیقت یہ یہودی لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے نواز دیا ہے۔ اب غور کیجئے قرآن پاک کی اس آیت پر، نوازا کس نے ہے؟ کس نے نوازا ہے؟ اللہ نے۔ اب یہودی کس کی تقسیم پر حسد کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں، حسد کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ نعمت چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی۔ دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کتاب، حکمت، حکومت یہ سب چلا، اور اسماعیل علیہ السلام کی آل میں اولاد میں سارے نبیوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور بہت بڑا ملک اور سلطنت بھی عطا کی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہے، جس بیٹے کو چاہے، جس نعمت سے چاہے نواز دے۔ اللہ کی باتوں پر حسد کرنے کی، اللہ کے فیصلوں پر کڑنے کی، جلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت نے بتایا یہ کس کا عمل ہے؟ یہودیوں کا۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا میں اگلی بات کروں، یہیں سے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اللہ کے فضل سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیو اور محترم بزرگوں، ایک تو یہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام وہ اس ملک کے باسیوں کو زیب نہیں دیتا۔ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بیانات میں، اپنی گفتگو میں اپنے سامعین کو قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات بتاتے ہیں
کہ جہاں پر بندہ رہتا ہو، جو اس کا مسکن ہو، اس کا وطن ہو، اس کے ساتھ دلی لگاؤ، محبت، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ در حقیقت آج دشمن نے ہمیں اس قدر تقسیم کر دیا ہے، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور پھر ان معاملات میں، ان تقسیموں میں پڑھ کر ہم اپنی روایات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے دینی شرعی تقاضوں، ہر چیز کو پس پشت ڈال بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے ہیں ہم مسلمان، سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہم سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں رہنے کے لحاظ سے ہم سب پاکستانی ہیں۔ ایک مسلمان اور پاکستانی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے وطن کے خلاف نہ تو خود کسی قسم کی سرگرمی کا حصہ بنے، نہ ہی ایسے اقدامات کرنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی کرے۔ اور ان معاملات کو دیکھ کر کہ جب وطن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف ایسی صورتحال ہو، اور پھر دنیا بھر کے اندر مسلمان مظلوم ہوں، کیونکہ اسلام کے رشتے میں ہمیں اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا ہے، پھر ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے ہاتھ امت کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایسے حالات کے اندر نمازوں میں قنوت کرتے، پانچوں نمازوں میں بھی قنوت فرما دیتے، یہ آپ کا معمول مبارک تھا۔ کیسی پیاری سنت امت کو دی ہے۔ پھر جو دشمن ہوتے تھے باقاعدہ ان کے نام لے لے کر آپ بد دعا کرتے، مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرتے۔ کتب حدیث کے اندر یہ ساری رہنمائی موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کسی دشمن قوم پر اللہ کے نبی نے بد دعا کرنا ہوتی یا مسلمان قوم کے حق میں دعا کرنا ہوتی تو قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فرماتے، قنوت نازلہ، فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعا کرتے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے امت کا درد کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس بھی کیا اور اپنی امت کے سامنے سنت کو رکھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو امن سکون والی زندگی نصیب فرما، اور ان پر ظلم ڈھانے والوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر امت مسلمہ کے دشمنوں کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرما۔ ایک اعلان ہے کہ ابھی نماز جمعہ کے بعد یہ آپ احباب کی دائیں جانب، میری بائیں جانب جو باہر ٹوٹیاں ہیں ان کے آگے ایک بلڈ کیمپ کا انتظام کیا گیا ہے۔ القدس ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بلڈ والنٹیئر آف پاکستان کے زیر اہتمام۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے بچے بیچارے جو ٹی بی، ایڈز وغیرہ کے، تھیلسیمیا کی بیماری ہے اس کے مریض ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بلڈ ڈونیشن اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ احباب بالخصوص نوجوان اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی توجہ فرمائیں۔ گاہے گاہے ایسی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں، آج اس کیمپ سے انشاءاللہ تعالی بھرپور آپ استفادہ کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم علیک باعدائک واعداء الاسلام والمسلمین، اللہم علیک باعوانہم وموالیہم، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔